حدیث میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے جب مجھے اغوا کیا گیا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ پہلے روز یہ کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ میں اردو کے سوا اور کوئی زبان ہی نہیں جانتا۔ اب انگریزی بھی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی جرمن بھی جانتا ہوں۔ میں ایسے تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن جاسوسی کی واردات کی سراغ رسانی بڑا ہی دشوار کام ہے۔ اس میں تشدد لازمی سمجھا جاتا ہے، مگر اتنے زیادہ تشدد کے باوجود یہ ہندو ملزم اس سے کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا جو اس نے اقبال جرم میں لکھوایا تھا۔ اسے یہی کہا جا رہا تھا کہ پورے گروہ کی نشاندہی کرو، اپنا مشن بیان کرو اور جاسوسی کا طریقہ بتاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ کرنل جانسن کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں اور اسے گروہ کے کسی اور ممبر سے واقفیت نہیں۔ میں نے اسے میجر کے قتل کے متعلق پوچھا، بہت جرح کی، مگر اس نے رو رو کر لا علمی کا اظہار کیا اور وہی باتیں بتائیں جو کرنل جانسن بتا چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے شہر کے ایک ہوٹل میں چائے کی دعوت کے بہانے میٹنگ کی تھی جس میں کرنل جانسن، مقتول میجر، ہندو لڑکی اور اینگلو انڈین شامل تھے۔ صوبیدار محمد خان اس میٹنگ میں نہیں تھا، اسے اس گروہ نے اپنا آدمی سمجھا تھا۔ میٹنگ میں میرے اغوا اور قتل کی اسکیم تیار ہوئی تھی۔ مقتول نے بتایا تھا کہ اس نے مجھے بنگلے میں بلانے کے لیے یہ جھانسا دیا ہے کہ وہ اقبال جرم کرے گا۔ اس پر سب کی ڈیوٹیاں مقرر ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بنگلے میں مجھے اغوا کرنے گئے تو اندر میجر مرا پڑا تھا۔ محمد خان پر ان سب کا مکمل اعتماد تھا۔ اس ہندو سے بھی اس کے سوا کچھ پتہ نہ چلا کہ انہیں میجر کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ پوری دیانتداری سے اسکیم میں شامل تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے تیسرے ملزم اینگلو انڈین کے پاس جانے کے لیے کہا تو مجھے کہا گیا کہ تمام ملزموں سے میجر کے قتل کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، یعنی ٹارچر پریڈ میں یہ سوال بھی شامل تھا کہ میجر کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے اینگلو انڈین سے ملنا ضروری نہ سمجھا، البتہ ہندو لڑکی سے ملنا بہت ضروری تھا۔ اس سے میں مقتول کے گھریلو حالات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں اب اس یقین تک پہنچ چکا تھا کہ مقتول کو جاسوسوں کے گروہ نے قتل نہیں کیا۔ اب میں توجہ مقتول کی بیوی اور اس کے منہ بولے بھائی ارشد پر مرکوز کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے توقع تھی کہ ہندو لڑکی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی۔ میں نے انٹیلیجنس کے میجر سے کہا کہ وہ مجھے لڑکی کے کمرے میں جانے کی اجازت دے، اسے وجہ بھی بتائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اسے اسی حالت میں دیکھنا پسند کرو گے جس حالت میں وہ ہے؟ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ اچھی حالت میں نہیں تھی۔ اسے بھی 3rd ڈگری ٹارچر سے گزارا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انگریز افسروں کا کردار گورے سپاہیوں سے بہت بلند ہوگا، لیکن اس میجر نے آنکھ مار کر مجھے کہا، لڑکی کو اپنی تحویل میں سمجھو، تفتیش کے علاوہ جتنا وقت چاہو اس کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ مجھے اس کا مذاق اچھا نہیں لگا، پھر بھی میں صاحب بہادر کو انکار کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، اس لیے غلامانہ ہنسی ہنس پڑا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ چوتھا کمرہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اندر سے جب 2 سپاہی باہر آ جائیں تو تم اندر چلے جانا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے چوتھے کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند تھا، اندر سے لڑکی کی دبی دبی گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے گولی مار دو۔ وہ بڑی سخت اذیت میں مبتلا تھی۔ میں اس کی آوازیں برداشت نہ کر سکا اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ یہ برآمدہ نہیں، آمنے سامنے کمروں کے درمیان کا کوریڈور تھا، تاریک اور بدبودار۔ چند منٹ بعد 2 قوی ہیکل گورے سپاہی کمرے سے نکلے۔ ان کے جسم ہندوستانی پہلوانوں کی طرح سانڈوں جیسے تھے۔ وہ جھومتے جھامتے چلے گئے۔ میں کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ بھی جالوں کی بہتات سے ہولناک تھا۔ ہلکی سی روشنی کا ایک بلب چل رہا تھا۔ دوسروں کی نسبت یہ کمرہ چھوٹا تھا۔ شک ہونے لگا جیسے یہ کمرہ نہیں غار ہے۔ لڑکی اینٹوں کے فرش پر پیٹھ کے بل پڑی تھی، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں سمجھا وہ مر چکی ہے، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ سانڈوں جیسے گورے اس کے ساتھ کیا سلوک کر کے گئے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، اس میں شاید بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی بھی کوشش نہ کی۔
اس میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ عورت کا عورت ہونا اس کی بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے، اور مجبور یا مجرم عورت کی خوبصورتی تو اس کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ اس لڑکی کو بے حد شرمناک اذیت دی جا رہی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور میجر سے کہا کہ ایک کمبل دو۔ میں اس حالت میں لڑکی کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میجر نے کہکا لگا کر کہا، تم مردہ دل ہندوستانی ہو۔ اس نے ایک کمبل منگوا دیا جو میں لڑکی کے کمرے میں لے گیا۔ وہ ابھی تک چت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کمبل اس پر ڈال کر اسے اٹھنے کو کہا۔ اگر میں اسے سہارا نہ دیتا تو وہ اٹھ نہ سکتی۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا اور وہیں بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے دیکھا اس کے کندھوں پر، گالوں پر اور سینے پر دانتوں کے نشان تھے۔ بعض میں سے خون نکل آیا تھا اور رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں وہ سچ سچ بتا دو، ورنہ وہ تمہیں اسی طرح شرمناک اذیتیں دے دے کر مار ڈالیں گے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا بتا چکی ہوں۔ میں نے جن افسروں سے راز کی باتیں معلوم کیں وہ سب بتا دی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں یہ باتیں کرنل جانسن کو بتا دیا کرتی تھی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ یہ باتیں جرمن انٹیلیجنس تک کس طرح پہنچاتا تھا۔ مجھے جو اجرت ملتی تھی وہ بھی بتا دیے، لیکن یہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ گروہ کے ہر ایک آدمی کا اتا پتہ بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان میجر کو کس نے قتل کیا ہے۔ ملٹری پولیس مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئی تھی۔ ساری رات جگائے رکھا اور تنگ کرتے رہے۔ میں نے اگلے روز اقبال جرم کر لیا۔ پھر یہ دوسری باتیں پوچھنے لگے جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے اسی روز میرے کپڑے اتار دیے، اور 24 گھنٹوں میں 6-7 بار میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ رات کو سونے نہیں دیتے، کھانے کو اتنا ہی دیتے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں۔ یہ لڑکی مجرم تھی، گناہ گار تھی۔ اس نے مسلمان میجر کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میجر اسی کی دوستی کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ اس لڑکی نے معلوم نہیں کتنے خاوندوں کے دلوں سے ان کی بیویوں کی محبت نکال دی تھی۔ وہ جاسوسی جیسے سنگین جرم کی مجرم تھی۔ وہ ہندو تھی۔ اس کے جرائم، گناہوں اور مذہب کے باوجود اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے بھی عورتوں کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے مجھے پریشان بھی کیا تھا۔ ان میں سے بعض نے مجرم ہوتے ہوئے جرم سے پردہ اٹھانے سے انکار کیا تھا، مگر میں نے زبانی دھمکی کے سوا کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 3rd ڈگری کا طریقہ کسی عورت پر استعمال کروں گا۔ مجھے کرنل جانسن کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے کہا تھا، تم نہیں جانتے قومی وقار کیا ہوتا ہے، تم انگریزوں کے غلام ہو، جھک کر سلام کرنے کے عادی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ میں بھول چکا تھا کہ میں انگریز کی پولیس کا تھانے دار ہوں۔ مجھے اس عمارت کے متعلق یہ روایت یاد آنے لگی کہ یہاں سن 1857 میں مسلمان لیڈروں اور ان کے بال بچوں کو قید کر کے بھوکا پیاسا مارا گیا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس روایت میں صداقت تھی یا نہیں، لیکن اس میں ضرور صداقت تھی کہ سن 1857 میں مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی مگر ہار گئے تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس سے آسمان بھی کانپ گیا تھا۔ انگریزوں نے پردہ نشین مستورات کو سرِ عام ذلیل و خوار کیا اور مسلمان بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، گاؤں کے گاؤں صاف کر دیے تھے۔ میں نے اس دور کے متعلق جو کچھ پڑھا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں باندھنے کے لیے انگریزوں نے ایسی ایسی درندگی کی تھی جسے یاد کر کے انگریز کی اولاد کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ اب ایک اور لڑکی ان کے جال میں آ گئی تھی۔ وہ بے شک ہندو تھی مگر میرے لیے وہ عورت تھی، غلام تھی۔ وہ بدکار ہی سہی، لیکن انگریز افسر اس کے ساتھ کون سی نیکی کر رہے تھے؟ تفتیش کی زحمت سے بچنے کے لیے اسے ویشی قسم کے گوروں سے خراب کرا رہے تھے، اور انگریز میجر خوش ہو رہا تھا، وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ میرے جی میں آئی کہ اس میجر سے جا کر کہوں کہ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو اور مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے 2 سراغ رساں دے دو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹارچر کے بغیر لڑکی سے سارے گروہ کی نشاندہی کرا دوں گا۔ مگر میں نے ایسے چیلنج کی جرات نہ کی، کیونکہ یہ کیس مجھے نہیں مل سکتا تھا اور نہ میری کوئی حیثیت تھی۔ مجھے اس لڑکی کے باپ پر غصہ آیا جس نے دولت کے نشے میں یا دولت کمانے کے لالچ میں لڑکی کو انگریز افسروں سے متعارف کرایا اور اسے ایڈوانس اور سوشل بنا دیا۔ اس بدبخت باپ نے لڑکی کو ٹھیکے حاصل کرنے اور بل پاس کرانے کا ذریعہ بنایا تھا۔ لڑکی کو اصغار میں ویشی گوروں کے آگے پھینکنے کا ذمہ دار اس کا باپ تھا۔
آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، لڑکی نے سسک کر کہا، میری مدد کریں، انہیں کہیں کہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں، مجھ پر مقدمہ چلائیں اور مجھے گولی مار دیں یا پھانسی دے دیں۔ نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ جو پوچھتے ہیں انہیں بتا دو۔ جاسوسی کی تفتیش کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے میجر کے قتل کے متعلق کچھ بتا دو۔ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے خدا کے نام پر مان جاؤ کہ میں نے اسے قتل نہیں کرایا، وہ تو میرے گروہ کا ممبر تھا۔ اچھا میں مان لیتا ہوں، میں جو کچھ پوچھوں وہ سچ سچ بتا دو۔ مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ ایک تو وہ میرے گروہ کا ممبر تھا، وہ ٹھیکیداروں سے رشوت بہت لیتا تھا اور مجھے خوب عیش کراتا تھا۔ میں اس کی ہر بات مانتی تھی، بلکہ اس کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی تمہیں شادی کے لیے کہا تھا یا تم نے کبھی اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی تھی؟ شادی کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کرنل جانسن نے شادی کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ساری عمر آزاد رہنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے مردوں اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میجر نے شادی کا اشارہ کبھی نہیں دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بھکاریوں کی طرح کہا، مجھے پانی پلا دیں، یہ لوگ مجھے پانی بھی ترسا ترسا کر دیتے ہیں۔ میں میجر کے پاس چلا گیا، اس کے کمرے میں 3 افسر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے میجر سے کہا کہ 1 گلاس پانی اور چائے کی پیالی چاہیے۔ میجر نے مسکرا کر کہا، آپ ہمارے ملزموں کو خراب کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا، میرا طریقہ تفتیش مختلف ہے۔ یہ لڑکی میجر کے متعلق کچھ کام کی باتیں بتا رہی ہے۔ میجر نے مجھے چائے کی 1 پیالی بنا دی اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ میں پیالی اور گلاس اٹھائے لڑکی کے پاس گیا، اس نے لپک کر گلاس مجھ سے چھین لیا، مگر جب ہونٹوں سے لگایا تو میں نے گلاس پکڑ لیا، اسے کہا، آہستہ آہستہ پیو۔ وہ پانی پی چکی تو میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا ہاتھ چائے کی پیالی کا بوجھ بھی اٹھا نہ سکا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پرچ پیالی لے لی اور اپنے ہاتھ سے اسے چائے پلانے لگا۔ اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں آج رات مر جاؤں گی، میرے جسم میں کچھ نہیں رہا۔ چائے نے اس کے جسم میں ذرا سی جان ڈال دی۔ میں نے اس سے پوچھا، مقتول تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں، اگر وہ کہتا بھی تو میں کبھی نہ مانتی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ اس سوال کے جواب میں اور اس کے بعد میرے بہت سے سوالوں کے جواب میں اس سے مجھے جو معلومات ملی وہ تفصیلاً یہ تھیں کہ مقتول نے اپنی بیوی کو سوشل بنانے کی کوشش کی تھی، جو بیوی نے کامیاب نہ ہونے دی۔ ہندو لڑکی کی رائے کے مطابق مقتول کی بیوی بے حیائی پسند نہیں کرتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے اس ہندو لڑکی کا اپنے خاوند کے ساتھ اتنا گہرا میل جول پسند نہ تھا۔ مقتول کو اپنی بیوی سے دلی محبت تھی۔ اس کی بیوی نے جب ہندو لڑکی پر مقتول کے ساتھ احتجاج اور جھگڑا شروع کیا تو مقتول بہت پریشان ہوا۔ اس نے اس ہندو حسینہ سے دو تین بار کہا کہ وہ اس کی دوستی سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جاسوسی کے جس جال کا حصہ بن چکا تھا اس سے اس کا زندہ نکل آنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ جاسوسی ایسا کام ہے کہ اس سے اگر کوئی ممبر الگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نہایت اہم راز اور گروہ کی دکھتی رگیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک بار اس نے کرنل جانسن سے کہا کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ کوئی راز فاش نہیں کرے گا، اسے الگ کر دیا جائے، لیکن کرنل جانسن نے اسے نہایت اچھے الفاظ میں قائل کر لیا کہ وہ الگ نہ ہو۔ الگ نہ ہونے کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ وہ اس لڑکی سے بھی الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی میں اتنی کشش تھی کہ جب لڑکی اور شراب اکٹھی ہو جاتی تھی تو مقتول بے قابو ہو جاتا تھا۔ لڑکی نے مقتول کی بیوی کے ساتھ دوستانہ گانٹھنے اور اسے سوشل بنانے کی کوشش کی تھی، مگر بیوی نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا، میں ہندو کی بچی نہیں، مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم میں غیرت اور حیا بھی ہوتی۔ اس کے بعد یہ لڑکی میجر سے ملتی رہی، اس کی بیوی کے سامنے نہیں گئی۔ ایک روز مقتول نے اس لڑکی کو بتایا کہ رات اس کی بیوی نے اسے، کرنل جانسن اور لڑکی کو شرمناک حالت میں دیکھ لیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس سے کچھ ہی روز بعد مقتول نے ہندو لڑکی کو بتایا کہ اس کے گھر میں برادری کا ایک آدمی آنے لگا ہے جو اچھے چال چلن کا نہیں۔ مقتول کچھ پریشان سا تھا۔ پھر جوں دن گزرتے گئے مقتول اپنی بیوی کے متعلق شک و شبے کا اظہار کرنے لگا۔ اس ہندو لڑکی نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، وہ ارشد تھا۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ مردوں کی ڈیل ڈول اور انداز سے ان کی نیت
اور اخلاق کا پتہ چلا لیتی ہے۔ ارشد کو اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا۔ اس نے ارشد کے متعلق میجر سے کہا کہ یہ آدمی شریف ہو ہی نہیں سکتا۔ مقتول نے لڑکی کو ایک روز یہ بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا ہے۔ ارشد کے متعلق جھگڑا ہوا تھا۔ بیوی نے اسے کہا تھا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو اور میں ارشد سے تعلق توڑ لوں گی۔ مقتول کی بیوی 1.5-2 مہینے سے میکے میں تھی۔ اس دوران ارشد 2 دفعہ مقتول کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ بات میجر نے ہندو لڑکی کو بتائی تھی۔ اس سے مقتول کا شک پختہ ہو گیا کہ ارشد اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے لیے لڑکی کا یہ بیان ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے مقتول کو تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور ارشد کے قابل اعتراض تعلقات نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ ناٹک کھیل رہے۔ میری اس بات پر مقتول سوچ میں پڑ گیا تھا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اسے اطمینان ہوا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ مقتول نے اس وقت مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ مقتول نے ارشد کے متعلق یہ بات تمہیں کب بتائی تھی؟ جس روز آپ نے دوسری بار اس سے تفتیش کی تھی، اس سے اگلے روز یا شاید 2 روز بعد۔ میں اپنے مشن سے واپس آئی تو گھر جانے سے پہلے کرنل جانسن کے ساتھ پھر اس میجر کے بنگلے میں گئی تھی۔ اپنے کام کی باتیں کہہ سن کر میجر نے بتایا کہ آج ارشد آیا تھا، کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں نے اس کے ساتھ ترش کلامی کی تو ارشد نے دھمکی کے لہجے میں کہا کہ یہ بیوی تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو تم اس گھر میں نہیں ہوگے۔ میجر بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ بھی کہا جاسوسی کے اس کام نے اس سے اتنی پیاری بیوی چھین لی ہے۔ یہ اس ہندو لڑکی اور مقتول کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے باپ نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ میں نے لڑکی کو تھانے بلا کر باپ کی شخصی ضمانت پر اسے پابند کر دیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرا کوئی مخبر اس لڑکی کو میجر کے بنگلے میں آتے جاتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے لڑکی سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں اور جب جانے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس سے تو اب رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سسک کر منتیں کرنے لگی کہ ان لوگوں سے نجات دلاؤ، وہ ظالموں کے شکنجے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کہ اسے اس اذیت سے چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ کمرے میں ایسی بیہودہ بدبو تھی کہ مجھے متلی آ رہی تھی۔ کمرہ بڑا ہی سرد تھا۔ یہ لڑکی ننگی بیٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے یہاں سے نکلتی گورے اس سے کمبل چھین لیں گے جو انہوں نے میری خاطر دیا تھا۔ یہ شہزادی تھی۔ بڑے بڑے انگریز افسروں پر اس نے اپنے حسن کا جادو چلایا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں دلوں پر بادشاہی کی تھی اور انگریز افسروں کے سینوں سے راز نکال کر جرمنی پہنچائے تھے۔ میں نے اس شہزادی کو ایسی ذلت میں دیکھا تو خدا یاد آ گیا۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ آیا جس سے اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں تھا، اور وہ شاید زندہ رہی بھی نہیں۔ انٹیلیجنس کے میجر کا شکریہ ادا کر کے میں وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے یہ لوگ میرے کپڑے اتار کر مجھے بھی کسی غار جیسے یخ کمرے میں بند کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میرے سوا اس بارود خانے کے اندر کا راز کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ملزم اس راز کو اپنے ساتھ قبروں میں لے گئے ہوں گے۔ وہاں سے میں نکلا تو دل پر بہت بوجھ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اگلے جہان دوزخیوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تھانے میں گیا تو بہت دیر تک اپنے کیس کے متعلق کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ یہ ہندو لڑکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انگریز افسروں نے اسے بے دردی سے ویشیوں جیسے گوروں کے آگے پھینک دیا تھا۔ بے شک وہ مجرم تھی، لیکن شہادت اور ثبوت حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔ مجھے کچھ ایسے غصہ آ رہا تھا جیسے انگریز سارے ہندوستان کی آبرو ریزی کر رہے ہوں۔ رات کے وقت میرا ذہن آہستہ آہستہ قتل کی تحقیقات کی طرف آ گیا۔ ہندو لڑکی کے بیان کے مطابق ارشد نے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اور کہا تھا کہ اس کی بیوی اس گھر نہیں آئے گی، اگر وہ آئی تو مقتول اس گھر میں نہیں رہے گا۔ مجھے تو ارشد نے کہا تھا کہ وہ اس بھولی بھالی لڑکی کی خاطر مقتول کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، پھر وہ طلاق پر کیوں زور دے رہا تھا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے ارشد کے چند الفاظ یاد آئے۔ اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی کے لیے اس قسم کے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مقتول کی بیوی کی بے حد تعریف کی تھی۔ ادھر ہماری بیوی ہے جیسے کھرلی پر گائے بندھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی بیوی کی یہ بات یاد آئی کہ ارشد نے کہا تھا کہ مجھ سے طلاق لے لو۔
میں نے اس وقت بھی ارشد کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور خوش باش آدمی ہے۔ مقتول کے مقابلے میں وہ خوبرو بھی تھا اور اس میں ایسی کشش تھی کہ عورت ساتھ اسے پسند کرے۔ مقتول کی بیوی بھی خوبصورت اور پرکشش قد کاٹ کی تھی اور وہ سیدھی سادی عورت نہیں تھی۔ اس کے بولنے کے انداز سے میں نے سوچا تھا کہ اس میں خود اعتمادی اور جرأت موجود ہے۔ اب ہندو لڑکی نے جو انکشاف کیا، اس سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ میجر کو اس کی بیوی اور ارشد نے ہی قتل کرایا ہے، مگر یہ شک یقین میں بدل جاتا تو بھی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ ارشد پر ثابت کر دیتا کہ تم قاتل ہو، لیکن عدالت میں اسے قاتل ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ارشد سے، اگر وہ واقعی قاتل تھا، اقبال جرم کرانا تھا اور شہادت اسی سے حاصل کرنی تھی۔ مجھے پتھر سے دودھ نکالنا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا سوال یہ آیا کہ میں مقتول کی بیوی سے ملوں۔ بیکار تھا، اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہ تھا۔ عقل نے کہا کہ ارشد پر حملہ کرو، مگر ذرا بچ کر۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل بھیج کر اپنے 2 نہایت ہوشیار اور عقل مند مخبر بلائے۔ انہیں دوسرے دن 12 بجے سے پہلے 2 خبریں لانے کو کہا اور انہیں معمول کی اجرت کے علاوہ انعام کا لالچ بھی دیا۔ ان میں ایک جیب تراش تھا، 2 دفعہ کا سزا یافتہ تھا، تیسرا مقدمہ ابھی ابھی عدالت میں گیا تھا، وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ یہ معلومات لے آئے تو میں اس کا یہ مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پر بری کرا دوں گا۔ دوسرے دن سورج نکلتی میں ارشد کے سسرال چلا گیا، اس کے سسر سے ملا۔ مجھے اس کی بیٹی بہت بڑے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ گو مجھے ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ قاتل ارشد ہی ہے، لیکن پولیس والوں کی ایک جو فالتو رگ ہوتی ہے وہ پھڑکنے لگی تھی۔ مجھے کچھ ایسا نظر آنے لگا تھا کہ میجر قتل ہوا ہے تو قاتل اب اپنی بیوی کو قتل کرے گا تاکہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔ برادری میں بلا وجہ طلاق نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایسے کئی کیس میرے ہاتھوں سے گزر چکے تھے۔ اس سیدھی سادی عورت کو بچانے کی میں ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں پوچھنی بھی تھی تاکہ ارشد کے سامنے جاؤں تو اسے کامیابی سے گھیر سکوں۔ اس کے سسر سے میں ملا تو معلوم ہوا کہ ارشد 3 روز گزرے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بزرگوں نے ان کا سمجھوتا کرا دیا تھا۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ارشد اپنی بیوی کو باطل نخواستہ لے گیا تھا یا ہنسی خوشی لے گیا تھا۔ اس کا رویہ کیسا تھا؟ میرے دماغ میں ایک نئی سوچ آئی۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے مجھے یہ معلومات حاصل کرنی تھی۔ ارشد کا سسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے مطلوبہ رائے حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ وہی ارشد جو اپنی بیوی کو پلے ہی نہیں باندھتا تھا اور اس سے جان چھڑاتا پھرتا تھا، اب اپنی بیوی کو اس طرح ضد کر کے لے گیا کہ بیوی کے والدین کسی وجہ سے 2 روز بعد بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ارشد کہہ رہا تھا کہ ابھی لے جاؤں گا۔ یہ اس کا مطالبہ تھا یا ضد تھی؟ نہیں جی، اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ ابھی میرے ساتھ چلو، میں تم سے گھر جا کر معافی مانگوں گا، آئندہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اس کے اس رویے سے خوش ہوئے ہوں گے؟ ہاں جی، اس نے میری بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ کیا آپ حیران نہیں ہوئے تھے کہ اس کا رویہ اچانک کس طرح بدل گیا ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ دیوان صاحب کا تعویذ کام کر گیا ہے۔ اس نے دیوان صاحب، ایک مشہور مزار کا تعویذ ارشد کو اس کی بیوی کے ہاتھوں پانی میں گھول کر پلایا تھا۔ آپ نے ارشد کے گھر جا کر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ارشد کے ساتھ اب مطمئن ہے؟ اسے گئے ابھی 3 ہی روز تو ہوئے، اتنی جلدی ہمارا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ارشد کہے گا کہ یہ لوگ جاسوسی کرنے آئے ہیں، آپ جا کر دیکھیں۔ کیوں، کوئی گڑبڑ ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ ارشد کا پیر آپ کے دیوان صاحب سے زیادہ کامل ہے۔ آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ارشد کے گھر جائے اور اگر آپ کی بیٹی میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے نہایت رازداری سے آج ہی تھانے آ کر بتایا جائے۔ ارشد کا سسر گھبرا گیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرے تجربات نے مجھے ایک شک میں ڈال دیا تھا۔ یہ شک غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن سراغ رسانی کی عمارت شکوک کی بنیاد پر ہی کھڑی کی جاتی ہے۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ بھی سختی سے کہا کہ وہ ارشد کو نہ بتائے کہ میں اس کے گھر آیا تھا۔ اسے فوراً ارشد کے گھر جانے کو کہہ کر میں تھانے چلا گیا۔ مجھے ان 2 مخبروں کی رپورٹ کا انتظار تھا
جنہیں میں نے رات کو بلایا تھا۔ جیب کترا مخبر 12 بجے کے قریب آ گیا۔ اس نے نہایت کام کی خبر دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ معلوم کرے کہ ارشد کے کپڑے کون سے دھوبی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ امیر آدمی تھا، مجھے یقین تھا کہ اس کے کپڑے گھر نہیں دھلتے ہوں گے۔ اگر اس نے قتل خود کیا ہے تو اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ضرور پڑے ہوں گے۔ اس نے کپڑے کسی دھوبی کو دیے ہوں گے، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب قتل اس نے خود کیا۔ وہ روپے پیسے والا آدمی تھا، عین ممکن تھا کہ اس نے اپنے کسی مزارے یا قابل اعتماد نوکر سے میجر کو قتل کرایا۔ اس صورت میں میرے لیے سراغ رسانی ناممکن تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک شک تھا جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دوسرا مخبر اس جیب کترے سے کوئی 1 گھنٹہ بعد آیا۔ وہ بھی مطلوبہ خبریں لے آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ارشد کا اپنا پرائیویٹ تانگا ہے، کوچوان اس کا ملازم ہے۔ مخبر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس تانگے کے دائیں پہیے کے ربڑ میں تھوڑا سا خلا ہے۔ میں نے اسے یہی ہدایات دے کر بھیجا تھا۔ یہ معلومات میں خود بھی جا کر حاصل کر سکتا تھا، لیکن ارشد پر ایک ہی بار جھپٹنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں اسے اپنے متعلق شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت دھوبی کو لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، خوفزدہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ میں نے تمہیں سچ بولنے کے لیے بلایا ہے، اگر جھوٹ بولو گے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ سچ بولے گا۔ ارشد کے کپڑے تم دھوتے ہو؟ اس کے چہرے پر تبدیلی آئی۔ اس سے میں جان گیا کہ وہ بات سمجھ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں حضور، ان کے کپڑے میں ہی دھوتا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ کے قریب لے جا کر رازداری سے پوچھا، وہ کپڑے اسے واپس دے دیے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ سوچ کر جواب دو۔ اگر جھوٹ بولنا چاہتے ہو تو بے شک جھوٹ بولو۔ میں تمہیں ایک قاتل کا ساتھ دینے کے الزام میں 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ ایک غریب سے دھوبی کے لیے اتنی سی دھمکی کافی تھی۔ اس نے تھوڑی سی پس و پیش کی، کچھ ایسی حرکتیں بھی کیں جیسے وہ میری بات سمجھ نہیں رہا، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ پچھلے بدھ کی رات کو تمہیں خون سے لتھڑے ہوئے جو کپڑے دیے گئے تھے وہ دھو دیے ہیں، اسے واپس کر دیے ہیں۔ حضور والا، میں نے یہ سمجھ کر وہ کپڑے لے لیے تھے کہ شاید وہ خود زخمی ہو گئے ہیں اور یہ ان کا اپنا خون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قاتل کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے صرف پاؤں نہیں چھوئے، باقی اس نے منت سماجت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اسے تسلی دے کر پوچھا کہ کیا وہ کپڑے واپس کر دیے؟ پرسوں واپس کیے تھے، لیکن شلوار سے داغ پوری طرح صاف نہیں ہوئے۔ انہوں نے کل پھر واپس کر دیے ہیں، میرے پاس ہی پڑے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کپڑے اسے کب دیے گئے تھے۔ اس کے جواب کے مطابق قتل کی اگلی شام اسے دیے گئے تھے اور کپڑے ارشد کا کوچوان لایا تھا۔ دھوبی کے کہنے کے مطابق داغ پکے ہو چکے تھے۔ ان کپڑوں میں شلوار، پوسکی کی قمیض اور واسکٹ تھی۔ یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ قاتل ارشد ہے۔ ظاہر تھا کہ مقتول کی بیوی بھی قتل میں شریک تھی۔ میں نے دھوبی کو، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور دھوبی کی دکان پر چلا گیا۔ 2 آدمی بحیثیت مشیر ساتھ لیے اور ان کے سامنے دھوبی سے ارشد کے کپڑے برآمد کرائے۔ تینوں کپڑوں پر خون کے مدم مدم چھینٹے تھے۔ دھوبی نے ابھی انہیں دوبارہ بھٹی نہیں چڑھایا تھا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے مشیروں کے سامنے جو بیان ریکارڈ کرایا اس میں اس نے یہ بھی لکھوایا کہ ارشد کے کوچوان نے اسے ارشد کا یہ پیغام دیا تھا کہ ان کپڑوں کو درپردہ صاف کرے اور اس کے اسے 20 روپے ملیں گے۔ میں نے کپڑوں کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر کے اس پر دھوبی کا انگوٹھا لگوایا اور دونوں مشیروں کے دستخط لیے۔ وہیں سے میں ارشد کے گھر چلا گیا۔ یہ کوٹھی نما مکان تھا، کھلا کھلا سا لان تھا، ایک تانگا کھڑا تھا، بڑا خوبصورت پرائیویٹ تانگا تھا۔ کوچوان گھوڑے کو تھپکیاں دے رہا تھا۔ میں اپنے سٹاف کے ساتھ ابھی کچھ دور تھا۔ اندر سے ارشد نکلا اور تانگے میں بیٹھا۔ کوچوان اگلی سیٹ پر بیٹھا اور اس نے تانگا موڑا۔ میں رک گیا۔ تانگا ہماری طرف آیا تو میں آگے ہو گیا۔ ارشد نے قریب آ کر تانگا رکوایا اور کود کر اترا۔ میری طرف آتے ہوئے اپنے مخصوص شگفتہ اور لاپرواہ سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آہا، آپ کدھر گھوم پھر رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے خدا نے اسے کیسی سزا دی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اس کی بیوی کی آہ کا اثر ہے۔ میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ تانگے میں بیٹھو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تھانے جا رہا ہوں۔
تو آؤ نا ملک صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ تانگے کی طرف چلا تو میں نے زمین پر دیکھا، کچی جگہ تھی، اس پر اس کے شوز کا وہی نشان تھا جو بنگلے اور فصیل کے درمیان اور باہر دیکھا گیا تھا۔ دائیں پاؤں کی ایڑی ایک طرف سے مرمت شدہ تھی۔ تھانے میں اس کا مولڈ موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ تانگے کی پچھلی سیٹ پر، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارشد نے کوچوان سے کہا، چھاؤنی کے تھانے چلو۔ تانگا چلا تو میں نے کچی زمین پر پہیوں کے نشان دیکھے۔ دائیں پہیے کے نشان میں تھوڑا سا خلا پہیے کے چکر کے بعد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں ارشد مقتول کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ اسے مجھ سے پوچھا کہ قاتل گرفتار ہوا یا نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا، آج کچھ سراغ ملا ہے، شاید شام تک پکڑا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ ابھی نہیں بتا سکتا، گرفتاری کے بعد بتاؤں گا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور تھانہ آ گیا۔ کوچوان تانگا تھانے کے اندر لے گیا۔ میں نے ارشد سے کہا، آئیے تھوڑی دیر گپ شپ ہو جائے گی۔ اس نے جواب دیا، پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے۔ وہ میرے ساتھ تانگے سے اترا۔ میں نے کوچوان سے کہا، تم بھی نیچے آ جاؤ۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ تانگا پرے لے جاؤ، اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ارشد کو حوالات میں بند کر دو اور کوچوان کو پچھلے کمرے میں لے چلو۔ ارشد کا رنگ اڑ گیا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا تو اس نے ہکلا کر کہا، ملک صاحب یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارشد کے کپڑوں کا بنڈل ایسے ہی رگھویر سنگھ کے حوالے کر کے کہا کہ اس کا پارسل تیار کراؤ، چٹھی بھی تیار کرو۔ اس پارسل کو فورینسک ٹیسٹ کے لیے بڑی دور جانا ہے۔ فورینسک میڈیسن ایک ایسا سائنسی طریقہ ہے کہ جس سے کپڑوں پر، فرنیچر پر، دری اور قالین وغیرہ پر خون کے جو داغ اتنے بجھ جائیں کہ انسانی آنکھ سے دیکھے بھی نہ جا سکیں، اس سے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں اور مصدقہ طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ داغ خون کے ہیں یا نہیں۔ میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں کوچوان کو بھیجا تھا۔ یہ تفتیش کا کمرہ تھا جس میں مجھ سے پہلے SHO ملزموں پر بے رحمی سے تشدد کر کے تفتیش کیا کرتے تھے۔ کسی ملزم کو اس کمرے میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زبانی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ کوچوان کو اس کمرے میں گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو اپنی ڈیوٹی کا علم تھا۔ میں جب اس کمرے میں گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے میری ہدایت کے بغیر اور مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کے طریقہ کار کے مطابق کوچوان کو تشدد کے پہلے مرحلے میں داخل کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا، ایک ڈنڈا زمین سے متوازی درمیان میں سے اس کے منہ میں ڈال کر اس کے دونوں سرے رسیوں سے اس کی کلائیوں سے بندھے ہوئے تھے، یعنی اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کانسٹیبل اس کے سر کی طرف بینچ پر بیٹھا تھا جس نے دونوں پاؤں ڈنڈے پر رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں دبانے سے ڈنڈا کوچوان کے منہ میں اتر جاتا تھا۔ کوچوان تڑپتا تھا اور اس کے حلق سے خراٹے نکلتے تھے۔ کانسٹیبلوں نے پچھلی عادت کے مطابق یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ تشدد کے اس طریقہ کار کا آدھا گھنٹہ ٹھکانے لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عادی مجرم سارا دن بھی سہ جاتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں سے یہ نہ کہا کہ انہوں نے میرے کہے بغیر اس پر تشدد کیوں شروع کر دیا۔ اس کے بجائے میں نے اس کے منہ سے ڈنڈا ہٹا کر پوچھا، جو پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سسک کر بولا، آپ نے پوچھے بغیر ہی مجھے سولی چڑھا دیا ہے۔ میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور مقتول کا نام پوچھا۔ مقتول کا نام بتا کر پوچھا، تم فلاں رات مقتول کے بنگلے میں ارشد کو تانگے پر لے گئے تھے؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو ڈنڈا پھر منہ میں ڈال دوں گا اور کل اس وقت تمہارے پاس آؤں گا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ارشد بک پڑا ہے، اس نے جرم قبول کر لیا۔ جناب میں تو اس کا نوکر ہوں۔ اس نے کہہ دیا کہ تانگا جوتو اور چلو۔ میں اسے میجر صاحب کے بنگلے میں لے گیا۔ اس نے تانگا دور رکوایا اور مجھے ایک جگہ بتا کر کہا، وہاں کھڑے رہنا۔ خود اندر چلا گیا۔ میں تانگا اس جگہ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنگلے کی باہر والی دیوار پھلانگ کر آیا۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے تانگا موڑا اور اسے بٹھا کر گھر لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور بٹھا دیا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ اسے تسلی دلاسا دیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نوکر ہے، اس نے حکم مانا ہے۔ وہ دراصل غریب مزارع تھا۔ میں ان لوگوں کی حیثیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ قانون کے مطابق وہ آنتے جرم کا مجرم تھا، لیکن میں نے اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔
اس فیصلے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ شہادت کے لحاظ سے کیس پیچیدہ تھا، مجھے سلطانی گواہ کی ضرورت تھی، اس کے لیے یہی آدمی موزوں تھا۔ مجھے بہت حد تک یقین تھا کہ مقتول کی بیوی بھی اس واردات میں شامل ہے۔ ان تینوں میں موزوں سلطانی گواہ کوچوان ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ بتا دے، پھر اس کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا، پھر اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا، اور جب مقدمہ شروع ہوگا تو اس کی گواہی کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا۔ وہ جیل کے نام سے سخت گھبرایا۔ میں نے تسلی دلاسے دے کر اسے بتایا کہ اسے سزا کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ بہرحال اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ارشد کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اسے حوالات میں بند رہنے دیا۔ اگلے روز ایک تو اس کا 7 روزہ ریمانڈ لیا اور دوسرے اس کوچوان کا بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروایا۔ سلطانی گواہ بنانے کے ضمن میں جو قانونی چارہ جوئی کرنی تھی وہ بھی کر لی اور کوچوان کو جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ اس کے بیان نے میرا راستہ صاف کر دیا۔ ارشد کے چال چلن کے متعلق کوچوان نے بتایا کہ گھر والوں سے الگ رہتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا یعنی خودسر اور باغی قسم کا آدمی ہے۔ اس نے باپ سے جائیداد کا حصہ الگ کر لیا ہے، لیکن کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہونے دی۔ ساری برادری اس سے ڈرتی بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتی ہے۔ ہر کسی کے کام آنے والا آدمی ہے۔ برادری میں کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے اور ارشد بن بلائے پہنچ جاتا اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، البتہ رنڈیوں کا گانا سننے کا شوقین ہے، گھر سے دور بدکاری کر آتا ہے۔ برادری میں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے جوڑ کی نہیں۔ ارشد زندہ دل، خوش باش اور دوسروں کے کام میں بھاگ دوڑ کرنے والا انسان ہے۔ اس کے برعکس اس کی بیوی چپ چاپ، منہ بسورنے والی اور دوسروں کے کام میں دخل نہ دینے والی عورت ہے۔ ارشد خوبصورت جوان ہے اور اس کی بیوی عام سی شکل و صورت والی ہے۔ یہ شادی برادری کی پابندیوں کے تحت ہوئی تھی۔ ارشد کو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن برادری کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ رشتہ قبول کیا اور نبھانے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوچوان ارشد کا معتمد ملازم تھا، ارشد کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ چند ایک واقعات سنا کر اس نے ثابت کیا کہ ارشد میں غیر معمولی دلیری ہے اور وہ خطرہ مول لینے والا آدمی ہے۔ مقتول کی بیوی اس کی قریبی رشتہ دار تھی، گھروں میں آنا جانا تھا۔ ارشد کی بیوی جب ارشد کے پاس ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی اس کے گھر آتی تھی۔ گھر میں برادری کی کتنی قریبی رشتہ دار عورت کیوں نہ آئے، ارشد اندر نہیں جاتا تھا، سلام دعا کے بعد دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ لیکن مقتول کی بیوی جب آتی تھی وہ اس کے پاس ضرور بیٹھتا تھا۔ زیادہ تر ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ ارشد کی بیوی ان کے ساتھ ضرور بیٹھتی تھی لیکن ان کے ہنسی مذاق میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ پھر برادری میں یہ خبر سنائی دینے لگی کہ میجر کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ میجر کی بیوی اور ارشد کے تعلقات ایسے ویسے ہو گئے۔ کوچوان کئی بار ارشد کو تانگے میں میجر کے بنگلے میں لے گیا۔ میجر کبھی گھر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 بار ارشد مقتول کی بیوی کو اس کے گھر سے اسی تانگے پر سینما دکھانے لے گیا تھا۔ کوچوان نے اپنی رائے یہ دی کہ اس نے انہیں نازیبا حرکتیں کرتے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی دوستی پاک بھی نہیں تھی۔ ارشد کی بیوی جب اپنے میکے چلی جاتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کے پاس ضرور آتی تھی۔ کچھ 2 مہینے ہوئے ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ یار اس حرام زادے میجر نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کوچوان جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی گھر آ گئی تو کبھی ارشد اس کے گھر جاتا اور کبھی وہ ارشد کے گھر آ جاتی۔ اس دوران ارشد اور اس کی بیوی میں جھگڑا چل پڑا۔ وہ مقتول کی بیوی کا ارشد کے ساتھ دوستانہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ارشد نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اس کے بعد مقتول کی بیوی نے ارشد کے پاس آنا کم کر دیا۔ ارشد اسے ملنے کے لیے بیتاب رہنے لگا۔ پیغام رسانی کا کام یہی کوچوان کرتا تھا۔ ارشد اسے کسی اور کام سے مقتول کے گھر بھیجتا۔ کوچوان موقع پیدا کر کے مقتول کی بیوی کو کہہ آتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔
ارشد کی بیوی جب گھر ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کا اشارہ ملتے ہی آ جاتی تھی، مگر ارشد کی بیوی کے چلے جانے کے بعد اگر اسے ارشد کے 4 پیغام ملے تو وہ ایک بار آئی اور 2 منٹ بیٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار مقتول کی بیوی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ پھر میں بھی آ جاؤں گی، لوگ بہت بری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشد نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ ہم دونوں پر برادری جھوٹی تہمتیں لگا رہی ہے، اگر تم دوستی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو میں برادری میں یہ مشہور کر سکتا ہوں کہ تم میری خاطر میجر کو چھوڑنا چاہتی ہو اور میرے تمہارے تعلقات ہیں۔ یہ جواب سن کر مقتول کی بیوی ارشد کے گھر چلی گئی۔ کوچوان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان وہاں کیا باتیں ہوئیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ ارشد نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دونوں کم و بیش 2 گھنٹے اندر رہے۔ مقتول کی بیوی جب باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ کوچوان نے یہ بھی دیکھا کہ ارشد کی قمیص پر بائیں طرف سرخ نشان تھے، یہ نشان مقتول کی بیوی کی لپسٹک کے تھے۔ یہ جوان سال اور خوبصورت عورت برقع نہیں لیتی تھی۔ کوچوان اسے تانگے میں گھر چھوڑ آیا۔ کوچوان نے مجھے بیان دیتے ہوئے یہ رائے دی کہ اس سے پہلے اس نے اس عورت کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوش آتی تھی اور خوش چلی جاتی تھی، اب اداس سی آئی اور پریشانی کے عالم میں گئی۔ کوچوان اسے چھوڑ کر واپس آیا اور اس کمرے میں گیا جہاں ارشد اور یہ عورت رہے تھے۔ وہاں بڑے صوفے کے پاس اسے ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے ملے۔ کوچوان نے اپنے بیان میں ایسے 2 اور واقعات ریکارڈ کروائے۔ ارشد اسے حکم کے انداز سے پیغام بھیجتا تھا اور وہ حیران اور پریشان آ جاتی تھی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ ارشد اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ عورت قتل میں شریک ہے۔ برادریوں میں جب کسی پر تہمت لگتی ہے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس برادری میں ارشد نے ایسا مقام پیدا کر لیا تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تو اس کے احسان مند تھے۔ ارشد اور مقتول کی بیوی کے گھرانے امیر کبیر جاگیرداروں اور زمینداروں کے گھرانے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو وار فنڈ میں بے دریغ چندہ دے کر بھی سوسائٹی میں مقام پیدا کر لیا تھا۔ جاگیرداری، دولت اور سوشل حیثیت 3 ایسے پردے تھے جن کے پیچھے ان لوگوں کے سارے گناہ چھپ جاتے تھے۔ اس کلاس کی ذلت کا یہ عالم تھا اور اب بھی ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں کے رازداں ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے۔ ایک روز ارشد نے کوچوان کے ہاتھ میں 10 روپے کے 10 نوٹ دیے اور کہا، یہ گنو اور جیب میں ڈال لو، یہ تمہاری دولت ہے۔ سن 1941 کا 100 روپیہ سن 1979 کے 1500 روپے کے برابر تھا۔ ایک غریب نوکر کے لیے 100 روپیہ واقعی دولت تھی۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج رات میجر کے بنگلے میں چلنا ہے، لیکن تم جو کچھ دیکھو اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ تم دنیا کے تختے پر نہیں رہو گے۔ رات کے پچھلے پہر کوچوان اسے تانگے میں چھاؤنی لے آیا۔ بنگلے کے سامنے والی سڑک بڑی تھی، اس پر جانے کی بجائے ارشد تانگا پچھلی طرف لے گیا جہاں سڑک چھوٹی تھی اور اکثر رات کو سنسان پڑی رہتی تھی۔ بنگلے سے تھوڑی دور تانگا رکوا کر ارشد نے کوچوان سے کہا کہ تانگا دائیں کو موڑ کر بنگلے کے پہلو والی سڑک پر کھڑا کر دو، میں بنگلے کے پچھواڑے سے باہر آؤں گا، تمہیں آواز دوں گا، تم تانگا لے آنا۔ ارشد دراصل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا تھا۔ کوچوان نے بتایا کہ ارشد گھوم کر سامنے والے پھاٹک سے اندر گیا۔ کوچوان تانگا بنگلے کے سائیڈ والی سڑک پر لے گیا۔ شاید نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ بنگلے کے پھاٹک میں ایک گاڑی داخل ہوئی اور ذرا آگے جا کر رک گئی۔ فوراً ہی ارشد کو کوچوان نے فصیل پھلانگتے دیکھا۔ اس نے کوچوان کو آواز دی اور سڑک کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کوچوان نے تانگے کا منہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے تانگا گھمایا اور ارشد کے قریب کچے میں جا کھڑا کیا۔ ارشد تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور بولا، جلدی چلو۔ وہ جب گھر پہنچے تو کوچوان نے دیکھا کہ ارشد کی شلوار، قمیض اور واسکٹ پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے شلوار کی ناف
سے کمانی دار چاقو نکالا اور کوچوان سے کہا چاقو اچھی طرح دھو دو اور یہ کپڑے ابھی دھوبی کو دے کر آؤ۔ کوچوان سمجھ گیا کہ ارشد میجر کو قتل کر آیا ہے۔ اس نے ارشد سے پوچھا کسی نے وہاں آپ کو دیکھا تو نہیں؟ ایک کار اندر گئی تھی، وہ کیا آپ کے آدمی تھے؟ ارشد نے فاتحانہ لہجے میں کہا وہ معلوم نہیں کون تھے، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو اسے بھی میں ادھیڑ ڈالتا۔ کوچوان نے پہلے چاقو دھویا، پھر خون آلود کپڑے دھوبی کے پاس لے جانے لگا تو ارشد نے اسے روک کر کہا کپڑے کہیں چھپا دو، کل دے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور تم راستے میں پکڑے جاؤ۔ قتل ایک ایسا بھیانک جرم ہے کہ پیشہ ور اور منجے ہوئے قاتل بھی غلطی سے پیچھے ایسا سوراخ چھوڑ جاتے ہیں کہ پولیس ان کا سوراخ لگا لیتی ہے، بشرط یہ کہ تفتیش کرنے والا انسپکٹر گہری نظر اور تفتیش میں گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ ارشد پیشہ ور نہیں تھا، اس نے اپنی دولت کے نشے میں اور اپنی لاف زنی کے جھوٹے طلسم میں گرفتار ہو کر یہ واردات کی تھی۔ وہ اناڑی تھا، عقل اس کا ساتھ دیتی تو وہ خون آلود کپڑے خود ہی دھو لیتا یا کوچوان سے کہتا تو کپڑے گھر میں بھی صاف ہو سکتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو دھوبیوں، موچیوں، نائیوں اور مزاروں کا بادشاہ سمجھتا تھا، مگر انسانی خون نے اس سے انتقام لینے کے لیے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتفاق سے میں نے ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین نفسیات کی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قتل ایسا جرم ہے جسے انسانی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ خود قاتل کا ضمیر ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، قتل کے بوجھ کو قبول نہیں کرتا۔ قاتل لاشعوری طور پر موقع واردات پر اپنا کوئی نہ کوئی سوراخ چھوڑ جاتا ہے یا واردات کے بعد ایسی حرکت کر گزرتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ ضمیر کی انتقامی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسی حرکت ارشد نے کی۔ وہ کوچوان کے بغیر بھی قتل کر سکتا تھا، خون آلود کپڑے گھر میں دھو یا دھلوا سکتا تھا، مگر قدرت کے جس انتقامی نظام نے انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا اس نے اسے احمق بنا دیا تھا۔ احمق بھی اس حد تک بنایا کہ کپڑے اگلے روز دھلنے کے لیے رکھ لیے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ 24 گھنٹوں بعد داغ پکے ہو چکے ہوں گے۔ واسکٹ کا گرم کپڑا ایسا تھا جس سے پرانا داغ اترنا خاصا مشکل تھا۔ دوسرے دن ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو راضی کر کے گھر لا رہا ہے۔ اسی روز برادری میں کوہرام مچ گیا۔ خبر ملی کہ میجر اپنے بنگلے میں قتل ہو گیا ہے۔ مقتول اسی برادری کا آدمی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا تبادلہ اس چھاؤنی میں کرایا تھا، یہاں اس کا گھر تھا۔ برادری کے لوگ مقتول کے بنگلے اور پھر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ لاش ہسپتال جا چکی تھی۔ ارشد بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، بلکہ سب سے آگے تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لینے میں وہ پیش تھا۔ وہ للکارتا تھا میں اس میجر کے خون کا بدلہ 1 درجن آدمی قتل کر کے لوں گا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ارشد نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی خاطر میں ایسے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ کوچوان نے بیان دیا کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قاتل ارشد ہے اور مقتول کا خون ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ رات کو کوچوان خون آلود کپڑے دھوبی کو دے آیا، مگر داغ پوری طرح نہ اتر سکے۔ اگلی صبح میجر کو دفن کر دیا گیا۔ 4 روز بعد ارشد نے مقتول کی بیوی کو اپنے گھر بلایا۔ اس عورت کی حالت بہت بری تھی، رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کوچوان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ ارشد اور اس عورت کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مقتول کی بیوی باہر نکلی تو وہ زیادہ پریشان تھی۔ کوچوان اسے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ کوچوان کے کہنے کے مطابق ارشد نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ کل صبح سے اس کی بیوی کو اچانک کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ سر اس طرح جکڑا ہوا ہے جیسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو، دل ڈوبنے کی شکایت بھی کرتی تھی۔ کل صبح سے وہ بستر سے اٹھی نہیں۔ کوچوان نے جب اس عورت کی بیماری کا ذکر کیا تو میں نے اس سے پوچھا ارشد اس کے لیے دوائی لایا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اسے دوائی لا دوں، مگر میں نے ارشد سے کہا تو اس نے بے پرواہی سے کہا کہ تم رہنے دو، میں خود ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ آج اس وقت تک جب آپ ہمیں ملے ڈاکٹر بھی نہیں آیا، دوائی بھی نہیں آئی، اسے تکلیف کل کی نسبت زیادہ ہے۔ میں نے ارشد کے سسر سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جا کر دیکھے اور اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے بتائے۔ وہ رات تک تھانے نہ آیا۔ اگلی صبح جب میں ارشد کا ریمانڈ لے کر اور کوچوان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اسے جوڈیشل حوالات میں بھجوا کر تھانے میں آیا تو ارشد کا سسر برآمدے میں بیٹھا تھا۔
اس نے حال بند ارشد کو حوالات میں نہیں دیکھا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے بتایا، کل 3-4 بجے کے درمیان میں ارشد کے گھر گیا۔ میری بیٹی بستر پر پڑی ہائے ہائے کر رہی تھی، کہتی تھی کہ سر پھٹ رہا ہے اور سینہ جل رہا ہے۔ اس نے ارشد کے متعلق بتایا کہ اس نے اسے کوئی دوائی نہیں دی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ صبح اس نے تانگا تیار کرایا اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ارشد کے سسر نے آگے چل کر یہ بتایا، میں نے رات تک ارشد کا انتظار کیا، رات 8 بجے تک نہ وہ خود آیا نہ تانگا واپس آیا۔ میں آخر تنگ آ کر چھاؤنی کے ڈاکٹر بہاری چند کے پاس چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ آ گیا۔ لڑکی کی حالت دیکھی تو اس نے اپنے کمپاؤنڈر کے ہاتھ ایک انجیکشن منگوا کر دیا، دوائیاں بھی دی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ صبح تک سنبھل جائے گی، مگر اب اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی ہے۔ کہتی ہے کہ سینہ اور انتڑیاں جل رہی ہیں۔ ڈاکٹر بہاری چند نے آ کر دیکھا تو اس نے کوئی دوائی نہ دی، یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ ہسپتال کا کیس ہے، میں اسے سول ہسپتال میں داخل کرا آیا ہوں۔ اب اسے ابکائیاں آتی ہیں، دوائی بھی اندر نہیں ٹھہرتی۔ میں حیران ہوں کہ ارشد ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کا تانگا بھی نہیں آیا۔ میں نے اس کے باپ کو اطلاع دے دی ہے، مجھے یہی توقع تھی۔ تھانے داری کی چھٹی حص نے مجھے یہی اشارہ دیا تھا۔ ارشد نے میجر کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اب اس نے راستے کا دوسرا پتھر ہٹانے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ نہیں بتایا کہ ارشد میری حوالات میں بند ہے۔ میں نے اسی وقت ارشد کے سسر کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ سول ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر سے ملا اور اسے دفتر سے اٹھا کر مریضہ کے پاس لے گیا۔ مریضہ کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی جتنی اس کے باپ نے بتائی تھی۔ اندر کی بے چینی سے، جسے وہ جلن کہتی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ معدے میں کوئی اچانک گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ملیریا ہو گیا۔ وہ میڈیکل اصطلاحیں بولنے لگا تو میں نے اسے پرے جا کر کہا، اس خاتون کا نزعی بیان لے لیں۔ نزعی بیان؟ جی نزعی بیان۔ اس نے اگر کی تو گلدان کو میں سر پر مہر کر کے معائنے کے لیے بھجوا دیتا ہوں۔ اس کو اس کے خاوند نے زہر دیا ہے۔ میں نے اسے پس منظر بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ لڑکی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ خاوند نے اسے زہر دیا ہے۔ میں سوال کرتا جاؤں گا اور آپ اس کے جواب نوٹ کرتے رہیں۔ ہم لڑکی کے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں وردی میں تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے کہا، تمہارے والد صاحب نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ تمہارا خاوند کل صبح تانگے پر سوار ہو کر باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ بچہ نہیں جو گم ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس سے جو کچھ پوچھتا رہا وہ بتاتی رہی، ڈاکٹر اس کے جواب لکھتا رہا۔ میرے سوالوں کی ترتیب ایسی تھی کہ اس کے جوابوں سے نہایت ہی کارآمد اور رواں بیان بن گیا۔ لڑکی پڑھ لکھ سکتی تھی، اس نے بیان پر دستخط کر دیے، میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا بیان مختصراً یہ تھا کہ سمجھوتے کے بعد ارشد اسے گھر لے آیا اور خلاف توقع اچھا سلوک کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میجر کی بیوی کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں۔ ارشد کھانا اکیلے کھایا کرتا تھا، ناشتہ بھی اکیلے کیا کرتا تھا، حالانکہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے۔ بیوی باورچی خانے میں ہی کھا پی لیتی تھی۔ کل صبح بیوی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو ارشد نے اس سے پوچھا کہ ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں۔ بیوی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج سے ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے، جاؤ اپنا ناشتہ یہیں لے آؤ۔ سیدھی سادی بیوی بہت خوش ہوئی، وہ اپنا ناشتہ بھی اٹھا لائی۔ ارشد نے اسے کہا، مکھن تھوڑا ہے اور لے آؤ۔ بیوی مکھن لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو ارشد دونوں پیالیوں میں چائے بنا چکا تھا۔ بیوی نے چائے کا ایک گھونٹ پیا تو کہنے لگی کہ آج چائے کا ذائقہ کچھ ترش سا ہے۔ ارشد نے اپنی پیالی سے گھونٹ پیا اور مسکرا کر کہا، یہ نہ چائے کا قصور ہے نہ تمہارا، میری چائے بھی ایسی ہی ہے۔ شہر میں یہ بڑی تنگی ہے، نلکوں کا پانی ٹینکیوں سے آتا ہے، کبھی کبھی ان ٹینکیوں میں جراثیم مارنے کے لیے دوائی ڈال دیتے ہیں، یہ اس دوائی کا ذائقہ ہے۔ گھر کی تینوں ٹوٹیاں کھول دینا، یہ ذائقہ نکل جائے گا۔ بیوی نے مان لیا۔ وہ اسی خوشی میں مدہوش ہو کر چائے کی پوری پیالی پی گئی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ اب ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے۔ اسے 1 آدھ گھنٹے بعد اسے سر میں گرانی محسوس ہوئی، پھر اس کا سر جکڑا گیا
تھوڑی دیر بعد اس کا دل ڈوبنے لگا، سر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ لیٹ گئی۔ پہلے اس نے ارشد کو بتایا کہ اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا دوائی لا دوں گا، لیکن دوائی لینے نہیں گیا۔ کوچوان اندر آیا، بیوی نے اسے کہا کہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لا دے، وہ بھی دوائی نہیں لایا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ اور سینے میں جلن شروع ہو گئی۔ اس نے ارشد کو ایک بار پھر دوائی کے لیے کہا تو اس نے کہا اچھا لا دوں گا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، یا اسے بیوی کی حالت کا احساس ہی نہیں کہ کتنی خراب ہے۔ آخر وہ اٹھی، فرنیچر اور دیواروں کے سہارے ارشد کے کمرے میں گئی۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے رو کر کہا کہ کوچوان سے کہو کہ مجھے تانگے پر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس نے بیوی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اچانک تیزی سے اٹھا، بیوی کو سہارا دے کر سونے والے کمرے میں لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر کہا کہ ڈاکٹر کو میں یہیں لے آتا ہوں، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ دن کے پچھلے پہر اس کا باپ اس کے گھر گیا۔ وہ گھر میں اکیلی پڑی تڑپ رہی تھی۔ باپ بھی اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ ارشد ڈاکٹر کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے وہی بیان دیا جو اس کا باپ مجھے بتا چکا تھا۔ ہم نے لڑکی کو یہ نہیں بتایا کہ اسے زہر دیا گیا۔ میں نے ابھی شک پر اس کا بیان دلوایا تھا۔ یہ شک پختہ تھا مگر یقین نہیں تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ اسے زہر دیا گیا۔ اس وقت تک لڑکی 2 بار کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلمان اٹھوا کر اپنے دفتر میں بھجوا دیا اور انجیکشن لگانے والی سرنج سے اس کی رگ سے تھوڑا سا خون بھی نکال لیا۔ یہ بد نصیب لڑکی ارشد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ وہ جو ہی آئیں انہیں ہسپتال بھیج دینا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن دیے۔ لڑکی کے باپ کی پریشانی قدرتی امر تھا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو تسلی دی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کل تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ سے نکل گیا۔ اس کا باپ ہمارے پیچھے آیا۔ ہم نے اسے بھی تسلی دی اور کہا لڑکی کے پاس رہو۔ ڈاکٹر نے اگلدان میں سے تھوڑا سا مواد اور ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا، اس کا منہ کارک سے بند کیا۔ دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں اس کا خون ڈالا، اسے بھی کارک سے بند کیا اور ایک ڈبے میں رکھ کر روئی رکھ کر دونوں ٹیوبیں احتیاط سے پیک کر دی۔ پارسل کرایا اور اسے لاک سے سربمہر کر کے کیمیکل ایگزامینر کے لیے روانہ کر دیا۔ لڑکی کے بیان کو اس نے لفافے میں بند کر کے لفافہ سربمہر کیا اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کے بچنے کی کوئی امید ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کی تشخیص صحیح ہوتی تو فکر والی کوئی بات نہیں تھی، اب تو صورت ہی کچھ اور پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ زہر ہے تو 26 گھنٹوں میں زہر اپنا کام کر چکا ہے۔ اب لڑکی کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی اسے بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں تھانے چلا گیا۔ ارشد حوالات میں بند دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، مجھے یہاں بند کر کے آپ شاید بھول گئے ہیں، میرا جرم تو بتا دے۔ دوہرا قتل۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اندر بیٹھ کر اطمینان سے سوچ لو اور مجھے خود ہی سب کچھ بتا دو۔ مجھے اب تمہارا بیان لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کوچوان بالکل صحیح بیان دے کر جیل چلا گیا ہے اور تمہاری بیوی کا نزعی بیان ڈاکٹر نے لے لیا ہے۔ تمہاری شلوار، قمیض اور واسکٹ میرے قبضے میں ہے، دھوبی داغ نہیں اتار سکا۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس کی سسکی سی سنائی دی، ملک صاحب۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ملک احمد یار خان صاحب، 1 منٹ رکنا۔ لیکن میں رکا نہیں۔ میں اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا ہی رگھبیر سنگھ کو میں نے ساری کارگزاری سنائی اور اسے کہا ذرا اسے چھیڑتے رہو۔ چھیڑنے سے میری مراد یہ تھی کہ دوستانہ طریقے سے معلوم کرو کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ارشد کی بیوی کا بیان لیتے وقت میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ آیا چائے کے برتن دھل گئے تھے یا نہیں۔ اس کے بیان کے مطابق وہ ناشتے کے ذرا ہی دیر بعد بیمار پڑ گئی۔ معلوم نہیں گھر میں نوکرانی تھی یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ برتن نہ دھلے ہوں اور پیالی میں کچھ بچی ہوئی چائے میرے ہاتھ آ جاتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شہادت اور ثبوت فراہم کروں، کیونکہ میجر کے قتل کے موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ مجھ سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ارشد اور اس کے کوچوان کو تو حراست میں لے لیا لیکن مکان کی تلاشی نہ لی۔ آلۂ قتل فوراً برآمد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کارروائی تو اب بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب برآمدگی اس لیے مخدوش ہو گئی تھی کہ ارشد کے کسی ہمراز، رشتہ دار، دوست یا ساتھی ملزم نے آلۂ قتل اڑا لیا ہوگا۔
بہرحال میرا ذہن اس پیش در پیش کیس کے دوسرے پہلوؤں میں ایسا الجھا کہ میں کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں کر بیٹھا۔ اب میں شہادت کے متعلق سوچنے لگا۔ سلطانی گواہ مل جانے سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی، اور یہ خطرہ بھی تھا کہ سلطانی گواہ کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اقبالی بیان دے کر یا سلطانی گواہ بن کر ملزم کورٹ میں منحرف ہو جاتے ہیں۔ بعض تھانے دار ان پر بھروسہ کر کے دیگر شہادت اور ثبوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس تباہ ہو جاتا ہے، ملزم شک میں بری کر دیے جاتے ہیں۔ میں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارشد کو میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے مقتول کی بیوی کا بیان لینا ضروری سمجھا۔ میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر ارشد پر حملہ کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ معلوم نہیں کس طرح ارشد کے باپ کو اطلاع مل گئی کہ ارشد تھانے میں بند ہے۔ میرے کسی کانسٹیبل نے 2-4 روپوں کے لالچ میں اطلاع دی ہوگی۔ اس کا باپ 10-12 آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ میں نے انہیں باہر کھڑا کر کے رگھبیر سنگھ سے کہا کہ 4 کانسٹیبل لاٹھیوں سے مسلح ساتھ لو اور ارشد کے مکان پر پہرا لگا دو۔ گھر میں جو کوئی بھی ہے اسے باہر نکال دو۔ اس کارروائی کو قانونی طور پر پختہ اور مؤثر بنانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مجسٹریٹ کو ساتھ لے کر مکان سربہ مہر کرا دیتا، لیکن میں نے ایک دھاندلی کی تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور مکان سے کوئی کام کا ثبوت تلف نہ ہو جائے۔ رگھبیر سنگھ فوراً 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے ارشد کے باپ کو بتایا کہ اس کا بیٹا میجر کے قتل میں زیر حراست ہے اور کوچوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ارشد کے باپ نے ضمانت کے لیے کہا، جاگیرداری کا رعب جھاڑا، مجھے ڈپٹی کمشنر سے ملنے کی دھمکی دی، ارشد سے ملاقات کے لیے کہا۔ میں نے سب کچھ تحمل سے سنا اور اسے جواب دیا کہ آپ تھانے سے تشریف لے جائیں اور باہر جا کر جو بہتر سمجھتے ہیں کریں۔ کورٹ میں ضمانت کی درخواست دیں اور انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہیں کہ وہ 302 کے ملزم کی ضمانت کرا دے۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، ہر بات دھمکی کے لہجے میں کرتے تھے۔ انگریزی راج پر انہیں بہت ہی ناز تھا، وہ غصے میں دندناتے چلے گئے۔ انگریز بادشاہ ان پر واقعی بہت خوش تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون آ گیا۔ وہ خود بول رہا تھا۔ وہ ویسٹ میکارٹ کے نام کا بڑا ہی جابر افسر تھا۔ ارشد کا باپ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے کیس کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے سارا کیس بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے ارشد کو محض شک پر نہیں پکڑا، وہ ایک قتل کر چکا ہے اور اپنی بیوی کو زہر دے چکا ہے جو شاید کل تک زندہ نہ رہے۔ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کو بھڑکانے کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری پولیس نے جاسوسوں کا ایک گروہ پکڑا ہے جس کی تفتیش میں بھی شامل ہوں۔ مقتول اس گروہ کا سرکردہ ممبر تھا۔ وہ عین اس وقت قتل ہوا جب اس نے مجھے اقبال جرم کے لیے اپنے بنگلے میں بلایا تھا۔ مجھے شک ہے کہ ارشد کا بھی اس گروہ کے ساتھ تعلق ہے۔ انگریز قتل بخش سکتا تھا، اپنے خلاف جاسوسی کے مجرموں کو بغیر مقدمے کے بھی گولی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا، خصوصاً اس صورتحال میں جب اس کی فوجیں فرانس سے بھاگ کر یورپ کو جرمنوں کے قبضے میں دے آئی تھی، اور ادھر جاپان کی فوجیں برما میں داخل ہو کر ہندوستان کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ڈپٹی کمشنر بھڑک اٹھا۔ اس نے معذرت کے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ لوگ وار فنڈ میں بہت چندہ دے چکے ہیں اور اب ارشد کا باپ 5000 روپیہ مزید چندہ لایا ہے، مگر اس کے بیٹے کا جرم دوہرا قتل اور دوسرا جاسوسی، اس کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے ڈانٹ کر کہا، یہ لوگ روپے پیسے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رشوت لے کر کیس کمزور کر دو۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس ان لوگوں کے جانے اور وار فنڈ میں 5000 روپیہ چندہ دینے سے مقصد یہ تھا کہ وہ ارشد کو ضمانت پر رہا کرا دے اور تھانے دار پر رعب قائم کر دے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس ڈپٹی کمشنر نے ارشد کے باپ کی درخواست پر یہ کارروائی کی کہ اس سے 5000 روپیہ چندہ وصول کر لیا اور رسید دے دی۔ مجھے اب مقتول کی بیوی سے ملنا تھا، اس کے خلاف میرا شک ابھی بھی تھا۔ میں اس سوال میں الجھ گیا کہ وہ اس قتل میں شریک ہے یا نہیں، اور کیا اس نے ارشد سے کہا تھا کہ وہ اس کے خاوند اور اپنی بیوی کو راستے سے ہٹائے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ کسی کے خاوند اور کسی کی بیوی کی جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ منظر اس ڈرامے میں تقریباً لازمی ہوتا ہے کہ غیر ضروری خاوند یا بیوی یا دونوں پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں، انجام خواہ کچھ ہی ہو۔ اکثر کیسوں میں یہ ڈرامہ پھانسی کے تختے پر ختم ہوا کرتا ہے۔
یہاں بھی یہی ڈرامہ کھیلا گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ مقتول کی بیوی کی ایما شامل ہے یا نہیں۔ میں نے اسے تھانے میں بلانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو عورت ساتھ تھی، تھانے سے گھبرا جاتی، دوسرے مسلمان تھی۔ جرم خواہ کتنا ہی گھناؤنا تھا۔ میں اسے باعزت ماحول میں دوستانہ طریقے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ کھل کر بات کر سکے۔ رات کو بغیر وردی اس کے گھر جانے کی سوچی تو یہ بھی مناسب نظر نہ آیا، کیونکہ یہ برادری بھڑکی ہوئی تھی۔ میں پولیس گارد لے کر وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے کسی کے بھی گھر میں کسی بھی وقت جا دھمکنا اور کسی کی ماں بہن کو کسی بھی وقت تھانے بلا لینا مشکل نہیں تھا، لیکن میرا طریقہ کار مختلف تھا جو اکثر کامیاب رہتا تھا۔ سوچ سوچ کر میں نے مقتول کی بیوی کے باپ کو تھانے بلایا۔ قدرتی بات تھی کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں آیا۔ ایسی لڑکیوں کے باپ بڑی بد نصیب ہوتے ہیں جن کی شادی شدہ بیٹیاں آشناؤں سے وابستہ ہو جاتی ہیں یا کسی اسکینڈل میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ یہ انہی باپوں میں سے تھا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور احترام سے بات کی، ادھر ادھر کی باتوں سے اس کے دل سے دہشت نکالی، اور پھر مقتول کے متعلق پوچھا، ارشد اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی بہت وکالت کی جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، لیکن اسے وکالت ہی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، اس کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ تائید ہی کرتا رہا۔ ارشد کے متعلق اس نے بتایا کہ خوش باش اور ڈھیٹ آدمی ہے۔ اس کی باقی رائے وہی تھی جو مجھے دوسروں سے معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی عزت کی خاطر اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا اور نہ دن کے وقت اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آخر یہ طے پایا کہ میں رات 9 بجے کے بعد وردی کے بغیر اس کے گھر آ جاؤں۔ اس وقت برادری کا کوئی آدمی وہاں نہیں ہوگا۔ رات کو جب میں اس کے گھر جانے لگا تو سول ہسپتال فون کیا۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ میں نے یہ بتا کر کہ میں کون بول رہا ہوں کہا کہ مجھے فلاں وارڈ میں فلاں بیڈ کی فلاں نام کی مریضہ کی حالت معلوم کر کے بتاؤ۔ اتفاق سے ایک نوجوان ڈیوٹی ڈاکٹر اسی وارڈ میں موجود تھا۔ اس نے فون پر آ کر بتایا کہ مریضہ کی حالت بہت بری ہے، مسلسل گلوکوز دیا جا رہا ہے، مگر رات مشکل سے ہی نکالے گی۔ یہ رپورٹ لے کر میں مقتول کی بیوی سے ملنے چلا گیا۔ اس کا باپ اسے ایک کمرے میں میرے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بال بے ترتیب تھے اور چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے ملا تھا تو اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، بال سنورے ہوئے اور کپڑے بہت اچھے تھے، مگر اب اپنے قدرتی رنگ میں اس کی کشش اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارشد جیسا زندہ دل آدمی اس کی خاطر 2 قتل کرنے میں حق بجانب تھا۔ مقتول بڑا ہی بدسوق انسان تھا جس نے اس عورت پر اس ہندو لڑکی کو ترجیح دی تھی۔ حسن و شباب میں ہندو لڑکی بھی کچھ کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصل کشش اس کے ناز و انداز اور اداکاری میں تھی۔ مقتول پر یہی جادو چل گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اصل بات پر آنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن اور دل خوف سے آزاد ہو جائے، مگر غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے؟ ارشد نے۔ اس کے جواب نے مجھے اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند سے مجھے جگا دیا۔ میں بیدار ہو گیا اور اس سے پوچھا، کیا ابا جان نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں؟ میں تمہیں تھانے بلا سکتا تھا۔ جی، اسی لیے میں نے آپ کو فوراً صحیح جواب دے دیا۔ اگر تم مجھے اسی طرح صحیح جواب دیتی رہو گی تو میں تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔ یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے۔ کیا آپ دل میں یہ شک لے کے آئے ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو ارشد کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ یہ جوان سال عورت غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں، مجھے یہ شک رفع کرنا ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہن کہا ہے۔ بہن بنا لینا آسان ہے، لیکن یہ رشتہ کوئی مرد نبھاتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں گا، بشرط یہ کہ وہ بھی اس رشتے کا احترام کرے۔ میں نے سنا ہے کہ ارشد کی بیوی بڑی سخت بیمار ہے۔ اس نے کہا، آپ جائیں اور اسے دیکھیں۔ میں کیوں اسے دیکھوں؟ کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہ قتل کا دوسرا کیس ہے۔ قتل کا دوسرا کیس؟ جی، ارشد نے اسے کچھ کھلا دیا ہے۔ تم کیسے جانتی ہو؟ مجھے شک ہے کہ اس نے اس معصوم کو ڈنک مار دیا ہے۔ تو یہ اس نے تمہاری خاطر کیا ہوگا؟ جی، میری خاطر۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اس نے میرا سہاگ اجاڑ دیا اور اپنا گھر برباد کر دیا ہے۔ میں نے اسے ایسے تو نہیں کہا تھا۔ تم نے کیسے کہا تھا؟
وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں اپنے خاوند کو بتانا چاہتی تھی کہ تم عیش کر سکتے ہو، تمہیں بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے ارشد کو بھائی بنا کر ایک ڈرامہ کھیلا تھا۔ گھڑی جو گزر جاتی ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتی۔ میں آج پچھتا رہی ہوں کہ میں یہ کیا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو بے نکلے، ایسی بے قابو ہو کر وہ روئی کہ ہچکیاں لینے لگی۔ بہت دیر روتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، تسلی دلاسے دیے، اس کے دل کی باتیں کی تو وہ سنبھل گئی اور عجیب سے لہجے میں پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ میں نے آج ہی سنا ہے۔ ہاں، میں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کی بیوی کو دیکھنا، وہ تو تندرست عورت تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں ارشد کے خلاف بہت نفرت بھری پڑی ہے۔ تم کوئی ثبوت بھی دے سکتی ہو؟ نفرت؟ اس نے ایک بار پھر دانت پیسے۔ میرے دل میں انتقام نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ میں عورت نہ ہوتی تو ایک ہاتھ میں اس کی گردن جکڑ کر اسے مار دیتی۔ اس نے اتنی زور سے میری کلائی اپنی انگلیوں میں جکڑ لی کہ اس کی انگوٹھی کے دباؤ سے میری کلائی کی ہڈی درد کرنے لگی۔ اس نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ سنا دے۔ پھر میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے، کچھ اس نے تفصیلی جواب دیے، اور جب میں نے اپنے مخصوص مشفقانہ اور دوستانہ انداز کا مظاہرہ کیا تو اس نے راز کی وہ بات بھی کہہ دی جو عورت کم ہی زبان پر لایا کرتی ہے۔ اس نے مجھے ذرا بھر ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ گرفتاری سے خوفزدہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر غبار بھرا ہوا ہے جو وہ نکالنا چاہتی ہے۔ میں کوئی ایسا ناڑی تو نہیں تھا کہ اس کی باتوں کے جادو میں آ جاتا یا اسے دکھی عورت اور خوبصورت عورت سمجھ کر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا۔ میں تو انسان کا سایہ دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کس چال چلن کے آدمی کا سایہ ہے۔ اس کے بیان کو میں اسی کے الفاظ میں ذرا اختصار سے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں ہندو لڑکی کا ذکر کم کروں گا کیونکہ اس نے اس لڑکی کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنے خاوند سے اور خاوند کو مجھ سے محبت تھی۔ یہ صرف میاں بیوی کی چاہت نہیں، صحیح معنوں میں محبت تھی۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے، ہم دور دور کی چھاؤنیوں میں رہے۔ وہ بڑی ہی منحوس گھڑی تھی جب میرے خاوند نے اس چھاؤنی میں تبادلے کی کوشش شروع کر دی۔ میں بھی خوش تھی کہ اپنے شہر میں رہیں گے۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبادلہ ہو گیا، یہاں بنگلہ بھی جلدی مل گیا، مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ میرے خاوند کو MES میں بھیج دیا گیا۔ جب گھر میں حلال کی تنخواہ آتی تھی تو برکت، سکون اور خوشی تھی۔ MES کی حرام کی دولت آنے لگی تو گھر میں الو بول گئے۔ گھر میں شراب بھی آئی، بدکار عورت بھی آئی۔ خاوند نے مجھے بھی بے حیائی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی۔ کرنل جانسن جیسا کافر بھی آیا جس نے مجھے بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہندو فاحشہ میری محبت، میری خوشیاں اور میرا سہاگ چھین کر لے گئی۔ میں نے اپنے گھر میں اسے ننگا دیکھا۔ میں نے خاوند کے پاؤں پکڑے، بہت روئی، محبت کی قسمیں دیں، بچوں کے واسطے دیے، مگر شراب، رشوت اور عورت نے اسے اندھا کر دیا۔ ان حالات نے مجھے بھی اندھا کر دیا، لیکن میری نیت بری نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو جھٹکا دینے کے لیے ایک ڈرامہ کیا۔ اس کے لیے میں نے ارشد کو منتخب کیا۔ ارشد اتنا برا آدمی نہیں تھا جتنا برا بعد میں ثابت ہوا۔ برادری میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ کسی گھر میں چلا جائے، گھر کی جوان لڑکیاں بھی اس سے حجاب نہیں کرتی تھیں، بوڑھیاں اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ کسی بھی گھر کے مرد اس کا گھر میں آنا جانا ناپسند نہیں کرتے۔ وہ زندہ دل انسان ہے، اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ رنڈیوں کا گانا سننے جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ اس نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے۔ برادری کے دائرے میں ایک نیک پاک انسان ہے، باہر جا کر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سب اس کے احسان مند ہیں، لیکن اس میں یہ نقص ہے کہ بڑھ ہانکتا ہے اور غیر ضروری حد تک دلیر ہے۔ میرے میکے گھر میں اس کا بہت آنا جانا تھا۔ بدقسمتی سے میں بھی زندہ دل تھی، طبیعت ہنسنے کھیلنے کی طرف آمادہ رہتی تھی۔ میری ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک تھی، کوئی فکر فاقہ نہ تھا، اس سے میری زندہ دلی قائم رہی بلکہ بڑھ گئی۔ جب خاوند میرے ہاتھ سے نکل گیا اور ہندو لڑکی کے جال سے اس کا نکلنا محال ہو گیا تو میں نے ایک روز ارشد کو اپنے سارے حالات بتائے۔ اس نے پہلی بات یہ کہی، کہو تو اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔
ہمیں بہن بھائیوں جیسی بے تکلفی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا خاوند ایسا برا اور بدنیت آدمی نہیں، وہ اب بھی مجھے چاہتا ہے، لیکن جس جال میں وہ پھنس گیا ہے اس میں سے نکالنے کے لیے ایک جھٹکے کی ضرورت ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تم میرے بنگلے میں آنا شروع کر دو اور ہم اس طرح کی ایکٹنگ کریں گے جیسے ہم نے آپس میں ناجائز بے تکلفی پیدا کر لی ہے۔ ارشد میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ سکھوں کی طرح سوچتا کام میں جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو سوچتا بعد میں ہے، وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر میں بے عقل ہو گئی تھی تو اسے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ میرے جذبات ایسی بری طرح کچلے گئے تھے کہ میری تو عقل ہی ماری گئی تھی۔ اس نے میری اسکیم سنی تو جھوم کر بولا، لو کل ہی لو۔ اس روز میں ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی، دوسرے دن بنگلے میں چلی گئی۔ اسی شام ارشد آ گیا، میرا خاوند گھر تھا۔ اسے ارشد نے رسمی سا سلام کیا اور میرے پاس آ گیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن آ جاتا اور میرے پاس بیٹھا رہتا۔ بعض اوقات میں اسے کہتی کہ وہ 5-6 دن نہ آئے، وہ اتنے دن نہ آتا، تو میں خاوند سے کہتی کہ میں ذرا گھر جا رہی ہوں۔ اسے یہ شک ہو جاتا کہ ارشد اتنے دن سے نہیں آیا، اس لیے میں اسے ملنے جا رہی ہوں۔ پھر میں ارشد کے ساتھ پکچر دیکھنے بھی گئی، اور ایک بار میرا خاوند باہر سے آ رہا تھا تو میں اس کے قدموں کی آواز سن کر ارشد کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ خاوند کمرے میں آیا تو میں چہرے پر بناوٹی گھبراہٹ پیدا کر کے پرے ہو گئی۔ خاوند کا رنگ بدل گیا، وہ سمجھا کہ اس نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا ہے۔ اس رات میری اور خاوند کی بہت تو میں ہوئی۔ اس نے کہا کہ ارشد سے تعلق توڑ لو۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو۔ میرے سر پر قرآن رکھ دو، میں کہوں گی کہ ارشد کے اور میرے تعلقات بہن بھائیوں جیسے تھے۔ خاوند نے مجھے اسی طرح محبت کے واسطے دیے جس طرح میں نے اسے دیے تھے، مگر میں حیران ہوں کہ وہ اتنی محبت کے باوجود میری بات کیوں نہیں مانتا تھا اور ہندو لڑکی سے تعلق کیوں نہیں توڑتا تھا۔ آخر ایک روز ہم اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ میں میکے آ گئی۔ 7-8 دنوں بعد خاوند آیا، اس نے بہت منت کی کہ واپس چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میں نہ گئی۔ میں اسے پریشان کرنا چاہتی تھی۔ ارشد میرے پاس آتا رہا، میں اس کے گھر جاتی رہی۔ اس کی بیوی بدو سی لڑکی ہے، اس میں ذرا بھی پھرتی اور چالاکی نہیں۔ ارشد نے اس کے متعلق کبھی بات نہیں کی تھی، اب اس نے بیوی کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اس سے بیزار رہنے لگا۔ میں اسے اس رویے سے منع کرتی تھی۔ ایک روز ارشد نے کہا، مجھے خدا سے یہ شکایت ہے کہ اس نے تمہیں میری بیوی کیوں نہیں بنایا۔ میں اپنی عادت کے مطابق ہنس پڑی۔ وہ اس قسم کا مذاق تو کیا ہی کرتا تھا، مگر اس روز کے بعد وہ اسی قسم کی باتیں کرنے لگا، اس کا لب و لہجہ اور انداز بدلنے لگا۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی، اس کی بیوی غسل خانے میں تھی۔ ارشد کو میں نے پہلی بار جذباتی کیفیت میں دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جذباتی لہجے میں کہا، اتنے دن انتظار نہ کرایا کرو۔ اس نے میرے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں لیا، اسے چوما اور دوپٹہ اپنے منہ پر پھیر کر پلو سلیقے سے میرے کندھے پر ڈال دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکی کہ اس کی اس حرکت کو پسند کروں یا اسے کہوں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر اس پر میری محبت کا جنون سوار ہو گیا۔ ادھر برادری میں ہم دونوں پر تہمتیں لگنے لگیں۔ سب سے پہلے مجھے ماں نے بتایا کہ لوگ ہمارے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ سب بکواس ہے۔ میں نے ارشد سے کہا کہ اب ہمارا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں، برادری میں بکواس ہو رہی ہے، مگر اس کی شگفتہ شخصیت کے زیر اثر میں نے اس کی یہ بات تسلیم کر لی کہ بکواس کرنے والے پھر بھی کریں گے۔ مجھے پتہ چلا کہ ارشد نے اپنی بیوی کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے طلاق لے لے۔ یہ بات مجھے اس کی بیوی نے بتائی تھی۔ میں نے ارشد کو خوب لتاڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے تابی سے مجھے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا اور رندی ہوئی آواز میں بولا، اگر تم اس عورت کو میرے گھر میں دیکھنا چاہتی ہو تو زہر کھاؤ اور مر جاؤ۔ جب تک تم زندہ ہو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں اسے دھتکارنا نہیں چاہتی تھی، اسے ہوش میں آنے کو کہا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سے ملنا چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہ میرے لیے، نہ میری بیوی کے لیے۔ میں اس سے ڈرنے لگی۔ سچی بات یہ بھی ہے کہ میں اسے اس حال میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے محبت کے جذباتی اظہار کے سوا کوئی اور حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو میرے خلاف یہ تہمت سچ ثابت ہو جائے گی کہ میں نے ارشد کو طلاق دینے پر مجبور کیا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے ارشد سے تعلق توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ دن گزرتے گئے اور ارشد بہت تیزی سے جذباتی ہوتا گیا۔ میں اسے 3-4 روز نہ ملتی تو اس کا نوکر یعنی کوچوان کسی کام کے بہانے میرے گھر آتا اور اشارہ کر جاتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔
میں نے اپنے والدین کو یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلتی اور ارشد کے گھر چلی جاتی۔ اس کی وہ زندہ دلی ختم ہو چکی تھی جو مجھے اچھی لگا کرتی تھی۔ مجھے کہتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی رہو۔ میں اس کی بیوی کی موجودگی میں اس کے پاس الگ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر ارشد نے اپنی بیوی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس جانے لگتی تو وہ مجھے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیتا۔ ایک روز پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی بیوی نے ہم دونوں کو بہت ہی بدنام کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ کہتی پھرتی تھی کہ میں نے اس سے اس کا خاوند چھین لیا۔ میں نے جب سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہ اب وہ اسے واپس نہیں لائے گا تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس روز میں اس کے آگے رو پڑی اور کہا کہ اپنی بیوی کو گھر بھیج کر اسے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے بدنامی کے، مگر وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ پہلے مجھے اپنے سامنے بٹھاتا تھا، اب اپنے پاس بٹھا لیتا اور میرے ساتھ اس طرح کھیلنے لگتا جیسے بچہ ماں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے نہیں ملوں گی۔ یہ قطع تعلق کا فیصلہ تھا جس پر میں 2 دن سے زیادہ عمل نہ کر سکی۔ اس کا کوچوان مجھے بلانے آیا تو میں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ پھر آؤں گی۔ میں برادری میں بہت بدنام ہو چکی ہوں۔ اس نے مجھے جواب بھیجا کہ اگر میرے ساتھ دوستی ترک کرو گی تو میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تمہارے ساتھ میرے تعلقات ناجائز ہیں، اسی لیے میری بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں تمہارے خاوند تک کو یقین دلا دوں گا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ مرد صبح شام جھک مارتا ہے، اس پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی۔ عورت کو صرف شک پر فاحشہ اور بدکار کہہ دیا جاتا ہے۔ میں عورت تھی، ارشد کو جانتی تھی، وہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ وہ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ کچھ ڈر تھا اور کچھ غصہ کہ میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے کوئی طعنہ نہ دیا، نہ ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے مجھے بدنام کرنے کی دھمکی دے کر بلایا ہے۔ اس روز وہ بہت جذباتی تھا، ناروا حرکتیں بھی کرنے لگا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس نے مجھ پر ایسا اثر ڈال دیا تھا کہ میں اس سے آزاد ہونے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور بدنامی سے بچائے۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ آخر اس نے مجھ سے ایسی قیمت مانگی جس کے تصور سے ہی میں کانپ گئی، لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس نے مجھے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر میری جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ ابھی اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤں اور اسے بتاؤں کہ وہ تو ذلیل ہوا ہی تھا، اس نے مجھے بھی ذلیل کرا دیا، لیکن اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ چلو قیمت تو بڑی شرمناک ادا کی ہے، لیکن اس عجیب و غریب دوستی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ ارشد سے رخصت ہونے لگی تو وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ ارشد جو کسی انسان کے آگے کیا سر جھکائے گا، خدا کے آگے بھی سر نہیں جھکاتا، وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرے پاؤں پکڑ کر سر میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ میں اسے اٹھاتی تھی تو وہ سر اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ میں پیچھے ہٹی تو اس نے میرے ٹخنے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں بھی جذباتی ہو گئی، میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے بہن کہہ کر ناپاک کیا ہے، میں تمہیں بخش دوں گی، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، میجر تمہیں طلاق دے دے تو میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے اس سے رخصت ہونے کے لیے کہہ دیا کہ میں طلاق لوں گی ہی نہیں۔ اگر طلاق ہو بھی گئی تو تم اپنی بیوی کا کیا کرو گے؟ میں اس سے جان چھڑا لوں گا، پھر مجھے اپنا سمجھو۔ میں بڑی ہی روح کش پریشانی میں وہاں سے نکلی۔ تیسرے روز کا واقعہ ہے کہ صبح سویرے سویرے میرے خاوند کا اردلی سخت گھبراہٹ میں میرے گھر آیا اور یہ خبر سنائی کہ میجر صاحب قتل ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بنگلے میں پولیس کا پہرا ہے اور لاش ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں کس طرح ہسپتال پہنچی مجھے یاد نہیں رہا، میرے ہوش گم ہو گئے تھے۔ میرے بچوں کا باپ جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا مارا گیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف دوڑتی تھی جہاں سالم میرے سہاگ کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کون تھے جو مجھے پکڑ پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے میجر کی لاش دیکھی، لاش گھر آئی، گھر سے چلی بھی گئی۔
میرے سہاگ کی بات ختم ہو گئی۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ قاتل ارشد ہے، مگر میں نے ہونٹ سی لیے تھے۔ ڈرتی تھی کہ اس کا نام لیا تو وہ کہہ دے گا کہ اپنے خاوند کو میں نے قتل کرایا ہے۔ معلوم نہیں کتنے دن گزرے، ارشد کا نوکر آیا، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں فوراً ارشد کے گھر چلی گئی۔ اسے جاتے ہی کہا، اسے تم نے قتل کیا ہے؟ وہ قسمیں کھانے لگا، تم مجھ پر الزام عائد کر رہی ہو، میں تو قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تو اسے پولیس سے چھین کر تمہارے گھر لے آؤں گا اور تمہارے دروازے پر اس کی شہرک پر چھری پھیر دوں گا۔ میں تمہارے خاوند کے خون کا بدلہ 1 درجن آدمی قتل کر کے لوں گا۔ مجھے اس پر اعتبار آ گیا، اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا، پھر اس نے نہایت اچھے طریقے سے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے، تم اسے طلاق نہیں دے سکتے، اسے گھر میں بسا لو۔ میں اپنے گھر چلی گئی، پھر سنا کہ ارشد اور اس کی بیوی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، میرے ابا جان بھی اس میں شامل تھے، اور پھر معلوم ہوا کہ ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر سنی کہ اس کی بیوی اچانک بیمار ہو گئی ہے، پھر یہ کہ اسے ہسپتال لے گئے ہیں، برادری کی عورتیں اسے دیکھنے گئی تھیں، میری امی بھی گئی تھیں، انہوں نے جو حالت آج بتائی ہے اس سے مجھے شک ہو گیا ہے کہ اسے ارشد نے کچھ کھلا دیا ہے۔ پرسوں یہ اطلاع ملی کہ ارشد اور اس کا نوکر کوچوان حوالات میں بند ہیں اور ان پر الزام میرے خاوند کے قتل کا ہے، تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں، میرے خاوند کا قاتل ارشد ہے۔ امی نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ برادری کا معاملہ ہے، میں چپ رہوں۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل جلنے لگا۔ دل میں کئی بار آئی کہ کسی کو بتائے بغیر پولیس اسٹیشن چلی جاؤں اور کہوں کہ قاتل یہی ہے۔ ابا جان نے جب مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں فوراً تیار ہو گئی، مگر آپ کے سامنے آئی تو گھبرا گئی۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا کہ آپ نے مجھے بہن کہا اور بھائیوں کی طرح بات کی۔ میں اس سے بہت سوال پوچھتا رہا، گھنٹوں جرا کی، اور میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے یہ تو کئی بار کہا تھا کہ میں ارشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ میجر کے قتل میں پکڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو بھی زہر دیا ہے، وہ شاید کل تک ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ارشد کی لاش دیکھنا چاہتی ہے تو اسے گواہ بن کر عدالت جانا پڑے گا۔ وہ جھجک گئی، کہنے لگی میں یہ سارا بیان بھری کچہری میں نہیں دے سکوں گی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور اسے کہا کہ بیان کا وہ حصہ گواہی میں غیر ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے گواہی کے لیے تیار کر لیا اور اسے کہا کہ میں اسے وہ بیان اچھی طرح یاد کرا دوں گا جو اسے عدالت میں دینا ہوگا۔ اس کے باپ کو بلا کر بتایا کہ میجر کا قاتل ارشد ہے اور آپ کی بیٹی کو شہادت کے لیے عدالت میں آنا پڑے گا۔ میں تھانے پہنچا تو رات کے 12:15 بج چکے تھے۔ صبح 8:30 بجے سول ہسپتال سے فون آیا، ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ ارشد کی بیوی مر گئی ہے، اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کچھ مواد اور خون پہلے ہی مطلوبہ رپورٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ لاش کسی کو نہ دے۔ میں فوراً ہسپتال گیا، لاش قبضے میں لے لی، پوسٹ مارٹم کا بندوبست کرایا، دیگر کاغذی کارروائی کی، اور جب شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی تو سارے شکوک رفع ہو گئے، مرنے والی کو زہر دیا گیا تھا۔ میں نے ارشد کو حوالات سے نکلوایا اور اسے دفتر میں بٹھا لیا۔ اتفاق سے اس نے واردات کے وقت والے شوز پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے اس کے شوز کے کھرے کا مولڈ دکھایا اور اس کے دائیں جوتی کی گھسی ہوئی ایڑی دکھائی، اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اگر وہ لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتا پھرے کہ وہ بے گناہ ہے تو کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ اس نے جواب دیا، مجھے اپنے گناہ کا علم ہی نہیں، اگر تم اقبال جرم کر کے اعلیٰ قتل کی خود ہی نشاندہی کر دو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گا۔ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، اقبال کیسا کروں؟ اس نے نڈر ہو کر بے پرواہی سے کہا، تمہاری مرضی، کہو تو تمہاری دونوں وارداتوں کی پوری کہانی سنا دوں۔ تمہارا کوچوان سلطانی گواہ بن چکا ہے، شہادت مکمل ہے، مجھے تمہارے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ سنو ملک، تم جتنا چاہو زور لگا لو، میں جرم قبول نہیں کروں گا۔ سیدھی بات کرو، کیا لیتے ہو؟ تم نے اتنی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جو تمہیں میں دوں گا۔ کیس پر مٹی ڈالو، منہ سے بولو کتنا لوگے؟ کہو تو آدھا مربع زرخیز اراضی تمہارے نام رجسٹری کرا دوں، نقد الگ دوں گا۔ اگر تم پھانسی سے بچ گئے تو بات کروں گا، پھر لگا لو زور۔ اس نے کہا، میں نے رائے قائم کی کہ یہ شخص اس سے زیادہ دلیر ہے جتنا میں نے سنا تھا۔ میں نے تانگا منگوایا، 2 کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا، ارشد کو تانگے میں بٹھایا اور اس کے گھر گئے۔
رگھبیر سنگھ نے پہرے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے 2 مشیر بلائے اور ارشد کے گھر کی تلاشی لی۔ کوچوان نے مجھے بتا دیا کہ وہ چاقو کہاں رکھا تھا۔ کوچوان نے چاقو دھو تو دیا تھا، لیکن میں نے اسے دھوپ میں لے جا کر دیکھا تو مجھے شک ہوا جیسے اس اندرونی جگہ جہاں بلیڈ دستے کے ساتھ ملا ہوا تھا خشک خون موجود ہے۔ میں نے جیب سے وہ 3 چابیاں نکالیں جو مقتول کے بنگلے کی فصیل کے باہر ایک چھلے میں ملی تھی۔ ارشد کو چابیاں دکھا کر کہا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، کون کون سے تالے کی ہیں؟ اس نے چابیوں کی ملکیت سے انکار کر دیا۔ میں نے چابیاں ٹرنکوں اور اٹیچی کیسوں کے تالوں کو لگائیں، 2 لگ گئیں، تیسری کسی بڑے تالے کی تھی جو ارشد نے توڑ لیا ہوگا۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ تالا کہاں ہے۔ 2 انسانوں کا قاتل خاموش تھا، کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس پر ابھی تک جاگیر اور دولت کا نشہ سوار تھا۔ میں نے اس کا نشہ اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ خانہ تلاشی کی کاغذی کارروائی مکمل کر کے اسے تھانے لے گیا۔ اس کے باپ نے مجھے الگ لے جا کر 25,000 نقد کی پیشکش کی۔ تھانے پہنچتے پہنچتے میرے ایمان کی بولی 30,000 روپے ہو گئے۔ چاقو کا پارسل بنا کر ایگزامینر کو بھجوا دیا۔ میں نے ارشد کا مزید ریمانڈ نہیں لیا، اسے جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ 6 ماہ بعد جیل سے اس کی لاش نکلی جو مقتول کی بیوی نے ضرور دیکھی ہوگی۔ اس نے گواہی بڑی خود اعتمادی سے دی تھی۔ صفائی کا وکیل دلی کا چوٹی کا بیرسٹر تھا، مگر وہ ارشد کو دوہرے قتل کے جرم میں سزائے موت سے بچا نہ سکا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔